خداؤں کے کہنے پر کیوں تم اپنی پاپستھاستے پرپشانتی و یمدود دیوتا کے سامنے اپنے آپ کو مجرم بنا رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ پوری دنیا کے جگت پتی تھے، رحمت للعالمین ایسے نہیں کہا گیا۔ دنیا کی بڑی بڑی قوم تباہ ہو گئی، لیکن یہ قوم آج تک تباہ نہیں ہوئی۔ صدقہ کن کا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ حضرت لوط کے قوم نے غلطی کی، آسمان پر 7ویں آسمان پر لے جا کر پٹک دیا گیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی، نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت شعیب کی قوم نے غلطی کی، آگ کی بارش کر دی جاتی ہے۔ حضرت نوح کی قوم نے غلطی کی، 6 مہینے تک بارش ہوتی ہے، پورے قوم کو سمندر بنا کر اس دنیا کے اندر ڈبو کر مارتی ہے۔ بڑی بڑی قومیں آئیں اس دھرتی پر، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت اجتماعی طور پر تباہ کر دیا۔ تمہیں عقل نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ آج پوری دنیا میں لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو بیک وقت ہلاک نہیں کر رہی ہے۔ کن کی وجہ سے؟ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں میری اس قوم کو بیک وقت آپ ہلاک مت کرنا۔ یہ اسی نبی کا صدقہ ہے، یہ اسی محمد کے وسیلے میں آج تم جی رہے ہو، آج تم کرسی میں بیٹھے ہو، آج اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ کی دعا نہ ہوتی تو بنی اسرائیل سے بھی آگے بڑھ کر، قوم لوط سے بھی آگے بڑھ کر، حضرت شعیب کی قوم سے بھی 2 قدم تم آگے بڑھ چکے ہو۔ لین دین میں غلطی تم کرتے ہو، غریبوں کے خون کو تم چوستے ہو، یتیم مسکینوں کی جائیداد کو ہڑپ تم کرتے ہو۔ ان بڑی پچھلی قوموں سے بھی بڑے تمہارے جرم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آج اس دھرتی سے تمہارا نام و نشان مٹا دیتا، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے نبی محمد الرسول اللہ کی دعاؤں کے صدقے میں آج تم زندہ ہو اس دھرتی پر، آج اقتدار تمہارے پاس میں ہے۔ خدا را انہیں برا مت کہو، پہلے اپنے گرنتھوں کو پڑھ کر دیکھو، جس نبی کو آپ برا کہہ رہے ہیں ہمارے وہ نبی برے نہیں تھے۔ اسی لیے رحمت للعالمین اللہ کے نبی کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنایا گیا۔ کیا غلط ہے اس میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا، پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی ہندو قیدی کو پکڑو، محمد کے زمانے میں، مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں ہندو قیدی پکڑے گئے تو ان کے بارے میں آدیش جاتا تھا فوراً۔ کیا آدیش؟ کہ اس کو مارو، اس کو کھانا مت کھلاؤ۔ حالانکہ بالکل غلط ہے کہ نہیں ہے؟ بھارت کی تاریخ میں مسلم امپیرر نے کسی بھی ہمارے ہندو بھائی کو جو مقید کیے گئے ہیں ان کو بھوکا نہیں مارا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، مسلمانوں کا سب سے پہلا راجا کون؟ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ صرف گوشت اور مچھلی کھانے میں زندگی برباد مت کرو۔ نوجوانوں صرف فری فائر گیم کھیل کر اپنی زندگی تباہ مت کرو۔ آپ کے لیے مستقبل میں گڈھا کھودا گیا ہے، کون سا CAA کے نام پر ابھی تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب NRC ہوگی اس وقت میں CAA کے ذریعے آپ کو جب چھانٹا جائے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ عبداللہ سالم صحیح بول رہا تھا، قاری نیاز صاحب صحیح بول رہے تھے، لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ جانو اتہاس کیا ہے، تاریخ کیا۔ بھارت کا سب سے پہلا مسلم بادشاہ کون؟ میرے خیال سے بڑے مجمع میں بہت سے کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ محمد بن قاسم آپ کہیں گے، محمود غزنوی کہیں گے، نہیں، مسلمانوں کا سب سے بڑا مسلم امپیرر بھارت کے اندر شہاب الدین غوری تھے، جو 1190-91 کے اندر آئے تھے، لیکن حکومت انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لی تھی بلکہ 2 غلام کو حکومت دے دی تھی۔ کون سے غلامان؟ دور غلامان قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش۔ اتنے نیک بادشاہ، تہجد کی نماز ان کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ یہی شہاب الدین غوری نے ہندو بھائیوں کو، اس وقت کے آدی واسیوں کو پکڑا، لیکن عزت کے ساتھ ان کو رکھا، کبھی بھوکا نہیں رکھا۔ تمہاری زبان کیوں نہیں گونگا ہو گئی محمد کے نام پر، محمد الرسول اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہ محمد الرسول اللہ تو ایسے تھے کہ وہ مشرکین کو، کافرین کو پکڑتے تھے، بھوکا رکھتے تھے، تڑپا تڑپا کر مارتے تھے۔ ارے یہ تاریخ محمد کی نہیں ہے،
پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی گروجی۔ ماتے جناب ہمارے پرماتما، اپنے آپ کو پرماتما کہنے والے مہاتما جی پڑھ لیتے، یہ تاریخ ہٹلر کی تھی، جرمن کا ہٹلر۔ یہ تاریخ اس کی تھی کہ قیدیوں کو پکڑ کر گیس کے چیمبر میں ڈال کر بھوکا رکھتا تھا۔ 6 کروڑ یہودیوں کو تڑپا تڑپا کر کس نے مارا؟ ہٹلر نے مارا، محمد نے نہیں مارا۔ بلکہ محمد الرسول اللہ نے سب سے پہلی اور بڑی جنگ کون سی لڑی؟ اگر آپ کو اعتراض ہے آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ نے سب سے بڑی جنگ لڑی جنگ بدر۔ اسیران جنگ بدر 70 سے کہیں زیادہ کون مشرکین مکہ گرفتار ہوئے۔ اور دیکھو اسلام کے اندر مساوات کتنی، برابری کتنی، اسلام کے اندر عدالت، اسلام کے اندر برابری، اسلام کے اندر کمی بیشی نہیں، سنتولن ہے۔ چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے برابر فیصلہ ہوتا۔ جنگ بدر میں صحابہ کرام نے میدان بدر سے کچھ مشرکین کو، کفار کو پکڑ کر لائے، یعنی وہ قیدی بن گئے۔ تو پتہ ہے ان میں کون تھے؟ ان میں اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے صحابہ سے کہ لوگو اسیران جنگ بدر جتنے بھی، ان میں سے 2 4 انصار صحابہ کو دے دیے، مدینہ میں رہنے والے صحابہ کو دے دیے کہ لے کر جاؤ اور ان کی خاطر تواضع کرنا۔ حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبادہ کہتے